اور زندگی کا کوئی سبب اس کے پاس نہیں ہوتا، چاہے وہ بیماریوں سے نکلنا ہے یا مصیبتوں سے نکلنا ہے یا معصیتوں سے، گناہوں سے نکلنا ہے۔ زندگی کا کوئی بھی طوفان ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے اور ناممکن ہے، پھر اس کے لیے آخری ہتھیار دعا ہے۔ دعا ایک ایسی طاقتور چیز ہے جو انسان کو ان چیزوں سے نکال دیتی ہے۔ جس دعا میں تڑپ ہو، جس دعا میں طلب ہو، جس دعا میں بے چینی ہو، جس دعا میں بے کلی بے قراری ہو۔ کل کی بات ہے، ہمارے بوڑھے بزرگ بیٹھے ہیں، کہتے ہیں کہ میں 22 سال کا تھا تو انگلینڈ میں گیا، وہاں ہر طرف بے پردگی، میں سارا دن وہی دیکھتے رہتا تھا۔ پھر ایک دن مجھے خیال آیا، تیری ماں تہجد گزار، تیری دادی، تیرا دادا، سب اللہ والے، تو کچھ زندگی میں چلا گیا۔ اور پھر کہنے لگے کہ ساتھ ہی ایک مسجد تھی، میں اس مسجد میں جا کے رویا دھویا اور میں نے اللہ سے مانگا کہ مولا میں یہ زندگی نہیں چاہتا جو یہ زندگی یہاں ہے۔ اس دعا کی تاثیر کیا ملی کہ 28.5 سال بتایا، 28.5 سال میں وہاں رہا، 28.5 سال نہ شراب کو چھوا نہ زنا کو، بدکاری کو چھوا، 28.5 سال۔ اور گیا کس عمر میں تھا؟ 22 سال کی عمر میں۔ بے بسوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والے مولا، ہم تو بے بس ہیں پر تو بے بس نہیں ہے، ہم بے سہارا ہیں تو بے سہارا نہیں ہے، اور مولا ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ تیرے بس میں ہے۔ ہماری ضرورتوں کو تو پورا کرتا ہے، ہماری چاہتوں کو تو پورا کرتا ہے۔ اصل میں ہم بے بس نہیں ہیں، اور اصل میں ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ ہمارا روگ یہی ہے، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ہم دعائیں مانگتے نہیں ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا روگ یہی ہے کہ ہماری دعاؤں کے الفاظ ہیں، کیفیات نہیں ہیں۔ ہمارے پاس دعاؤں کے الفاظ ہیں، کیفیات نہیں ہیں۔ میں مکہ مکرمہ میں تھا تو ایک رات کا آخری پہر تھا، تہجد سے بھی آگے چند لوگ طواف کر رہے تھے حرم کا، تو ایک اللہ والے کے ساتھ میں گیا، تو میں نے کہا چلیں، میں نے ان سے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اور وہ ایسے پیچھے ہاتھ رکھ کے ایسے بیٹھے کعبے کا دیدار کر رہے تھے، تو میں نے پیچھے سے ایسے عرض کیا، میں نے کہا جی کوئی آج مقبول گھڑی ہے، تنہائیاں ہیں، کوئی دعائی بتا دے۔ ایسے پیچھے تھوڑا سا مڑے اور مجھے کہنے لگے، حکیم طارق، دعا الفاظ کا نہیں کیفیات کا نام ہے۔ بس یہ نقش ہے آج تک، اور میں نے یہ بات کئی دفعہ بیان کی ہے، دعا الفاظ کا نہیں کیفیات کا نام ہے۔ یہ کیفیت کس وقت بن جائے اور کس لمحے بن جائے، تو پھر 28.5 سال کے فیصلے کروا دیتی ہے یورپ میں رہ کے، اور یہ کیفیت نہ بنے، آگے قرآن اور حدیث پڑھا ہوا ہو، فیصلے نہیں کرواتے۔ دعا الفاظ کا نام نہیں، کیفیات کا نام ہے۔ اور جب انسان کی کیفیات دیوانگی اور پاگل ہو جاتی ہیں، اور اللہ کے سامنے حاضر اور اللہ ہی کو ماننا اور اپنے آپ کو ختم کر دینا کہ مولا میں کچھ نہیں، تو سب کچھ ہے، میرا کچھ نہیں، تیرا سب کچھ ہے، اس میں اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہو کے فیصلے کرتی ہے۔ دعا الفاظ کا نہیں کیفیات کا نام ہے، دعا پڑھنے کا نہیں مانگنے کا نام ہے۔ میں اس لیے آپ سے عرض کرتا ہوں، تنہائیوں کی دعائیں بڑھائیں،
تنہائیوں کی دعائیں بڑھائیں. کوئی تنہائیاں کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی. تنہائیوں کی دعائیں بڑھائیں، ان پہ محنت کریں اور ان پہ جان ماریں اور اللہ سے باتیں کریں. ڈرائیونگ کر رہے، کھیتی، دفتر، زمین، دکان، بزنس، ملازمت، جو وقت بچتا ہے اللہ سے بیٹھ کے باتیں کریں. ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں باتوں کے لیے، وضو کرنا ضروری نہیں، پاکی ناپاکی ضروری نہیں. وہ بڑا کریم ہے، وہ باتوں کو سنتا ہے، وہ باتوں کو لیتا ہے، اور میری آپ کی ایک ایک بات کا ریکارڈ رکھتا ہے، اور وقت کے اوپر اس بات کو کیش کر کے دے کے کہتا ہے کہ فلاں وقت یہ مانگا تھا، تو بھول گیا تھا. تیرا حافظہ کمزور ہے اور میرا بھی حافظہ کمزور ہوا، تو میں رب کس کا ہوا اور رب کیسا ہوا؟ جب امت دعاؤں کے لیے وقت بڑھا چکی تھی، اس وقت امت کو مسائل حل ہو چکے تھے اور امت کو پریشانیاں نہیں تھیں. جس وقت امت کا وقت مصلی پہ گزرتا تھا اور دعاؤں پہ گزرتا تھا، امت کے اوقات ہسپتالوں اور کچہریوں میں نہیں گزرتے تھے. امت کے اوقات سڑکوں کی ٹریفک کے بلاک ہونے میں نہیں گزرتے تھے، اور امت کے اوقات بستر کی بیماریوں پہ نہیں گزرتے تھے. بیمار ہوتے تھے پر ایسے نہیں ہے کہ سالہ سال پڑے ہوئے ہیں. جب امت کے اوقات مصلی اور دعاؤں پہ ہوتے تھے، پھر بڑی بڑی جیلیں نہیں ہوتی تھیں اور جیلیں بھی ختم ہو جاتی تھیں اور جیلوں میں جگہ ختم ہو جاتی تھی. پھر امت کے اوقات جب دعاؤں پہ ہوتے تھے، پھر ہسپتالوں کے بیڈ ختم نہیں ہو جاتے تھے، پھر ایک ایک بندہ یوں نہیں سلاتے تھے اور نیچے سوئے ہوئے ہوتے تھے. اس وقت دعاؤں میں وقت گزرتا تھا. ہماری زندگی میں دعا کا بڑا دخل ہے. بے بس ہو کے مانگنا ایک ہے، سب کچھ ہے مانگنا، اس پہ اللہ کو بڑا مان ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے سب کچھ دے دیا پھر مجھ سے مانگتا ہے. ایک ہے لٹ جانے پہ مانگنا، ایک ہے مل جانے پہ مانگنا. لٹ جانے پہ مانگنا. پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وہ تھے جو آج سوٹ ایک پہنتے تھے، کل نہیں پہنتے تھے. حضرت خواجہ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ وہ تھے جو آج سوٹ پہنتے تھے، کل نہیں پہنتے تھے. خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ وہ تھے جو آج پہنتے تھے، کل نہیں پہنتے تھے. جوتی سونے کی تاروں کی تھی اور جو کھونٹے ہوتے تھے خیمے کے وہ سونے کے ہوتے تھے اور خیمے ریشم کے ہوتے تھے. گھوڑے کے نیچے جو نال لگتے تھے لوہے کے وہ سونے کے ہوتے تھے. ہے کوئی ہمارا اتنا مالدار شخص جس کے پاس یہ ہو اور ایسا ہو؟ میری سمجھ میں نظر میں تو نہیں ہے. مال کے مل جانے کے بعد مانگنا اور بھکاری بننا اور محتاج بننا اور سائل بننا، میرے رب کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے. چھن جانے کے بعد تو سارے کو رونا آتا ہے، مل جانے کے بعد رونا آ جائے، مل جانے کے بعد مانگنا آ جائے، مل جانے کے بعد گڑ گڑانا آ جائے، اور مل جانے کے بعد بھکاری بننا آ جائے، اور مل جانے کے بعد اسے احتیاط سے خرچ کرنا بھی آئے اور اللہ کی راہوں میں دل کھول کے دینا بھی آئے. مل جانے کے بعد یہ چیزیں دعاؤں سے ملتی ہیں کہ مال ہے، دولت ہے، ساری چیزیں ہیں، پھر بھی گڑ گڑا رہا اور بھکاری بن کے اللہ سے مانگ رہا اور محتاج بن کے اللہ سے مانگ رہا کہ مولا تو ہی دے گا، تیرے خزانے سے ملے گا، اور تیری چاہتوں میں میری چاہت مل گئی تو کام بن جائے گا. آپ میں سے اگر کوئی مالدار بیٹھا ہے، اس کا مال اس کو مبارک ہو، اگر رزق کی حلال طیب طاہر ہے، نعمت ہے آج کے دور میں، بس یہ دیکھے کہ اس مال کے بعد میرا مانگنا کم تو نہیں ہو رہا. اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا، کتنے غریب ایسے ہیں
سفید پوش ایسے ہیں، تنگ دست ایسے ہیں، تنگ دستی بھی ہے اور انابت بھی نہیں ہے۔ انابت 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 کہتے ہیں آنے بھی نہیں دیتا۔ ناراض ہوا باپ، ماں ناراض ہوئی، کہنے لگے میرے سامنے نہ لانا، اسے میرے جنازے میں نہ آنے دینا، میں اس کا دیکھنا پسند نہیں کرتی، میری آنکھوں کے سامنے نہ لانا، میری آنکھوں کے سامنے نہ لانا۔ ذرا توجہ فرمائیں، میری بات کو آنکھیں کھول کے سنیے، ذرا توجہ فرمائیں۔ کہیں ایسا تو نہیں میرا رب اتنا ناراض ہے اپنے سامنے آنے ہی نہیں دیتا؟ بعض اوقات ناراض ہو کے روٹی نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے۔ بڑے دکھ کی بات ہے اور بڑی سخت بات ہے یہ۔ روٹی نہیں چھینتا، مال نہیں چھینتا، نوٹ نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے۔ میرے سامنے مت آنے دو اسے، اچھا نہیں لگتا۔ جس سے ناراضگی ہو بیٹے سے یا کسی سے، اسی سے میرے سامنے نہ آنے دو، میں تیرا آنا قبول نہیں کرتا، دور رہے مجھ سے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ مجھ سے ایسا ناراض ہو گیا ہے باتوں کے لیے مجھے قبول نہیں کر رہا؟ دعا اللہ سے باتیں تو ہیں، دعا اللہ کے سامنے غم اپنا بیان کرنا تو ہے، اور اللہ کے سامنے راز و نیاز پیش کرنا ہی تو ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے سامنے آنے سے وہ کہتے ہٹ جا۔ اپنی زندگی میں دعاؤں کا دخل، دعاؤں کا بہت زیادہ، اور دعائیں بہت ضروری ہیں، دعائیں بہت ضروری ہیں۔ کہنے لگا دنیا کا خوش قسمت انسان وہ ہے جس کے منہ سے گالی نکل جائے اور دعا آ جائے۔ غصے کے اخیر حالت میں بھی اس کے منہ سے گالی نکل جائے، اور سب سے پہلے گھر کے اندر گالی نکلے، اس کا لہجہ صاف ستھرا ہو جائے، وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے۔ اور جس کو اللہ سے مانگنا آ جائے، مولا میری بے بسی پہ تو ترس کھا، مولا میرے لیے حلال کی راہیں کھول دے، اللہ حرام کے راستے، حرام کے دروازے بند کر دے، مولا میں بس ہوں پر تو بے بس نہیں ہے، مولا میں بے آسرا ہوں پر تو بے آسرا نہیں ہے۔ میرے رب کو یہ ادائیں بڑی پسند ہیں، بہت پسند ہیں۔ خوش قسمت وہ ہے اللہ جس سے گالی چھین لے اور دعا دے دے، بد قسمت وہ ہے جس سے دعا چھن جائے اور گالی مل جائے۔ گالی بیوی کو گالی، ماں کو گالی، بھینس کو گالی، دفتر کو گالی، راستے کو گالی، زندگی میں اس کے گالی آ جائے، اس کا لہجہ خراب ہو جائے، وہ بدقسمت انسان ہے۔ یاد رکھیے گا یہ زبان کے بول اس کی رحمت کے بغیر نہیں بدل سکتے، نہیں بدل سکتے۔ میں ایک جگہ سے آ رہا تھا، بس کا وقت تھا، تقریباً 2-2:30 بجے کا وقت، تہجد کا وقت تھا۔ میں نے مختصر سے 2 نفل پڑھے، آگے بس کا وقت تھا۔ میں جا رہا تھا تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، بڑی سی چارپائی، جو 2-3 چارپائیوں جتنی بڑی چارپائیاں بناتے ہیں، اس میں بیٹھے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، ساری رات تاش کھیلتے رہے۔ میرے اندر ایک آواز آئی، میں نے کہا یہ ذکر کر لیتے۔ پھر میرے اندر ایک آواز آئی، طارق تو کیا سمجھتا ہے ذکر اپنی مرضی سے ہوتا ہے؟ ہمارا نام ہے ہم جس کی زبان پہ جاری کر دیں، ہمارا نام ہے ہم جس سے لے لیں، ہمارا نام ہے ہم جسے دے دیں، ہمارا نام اتنا کوئی سستا نہیں ہے، اتنا کوئی ہلکا نہیں ہے، اتنا کوئی سستا نہیں ہے، اتنا کوئی ہلکا نہیں ہے۔ اسے نہیں دیا، تجھے دے دیا، شکر کر، کہیں تجھ سے بھی نہ چھین لیں۔ میرے اندر ایک آواز آئی، میں نے کہا ہوئے اللہ معاف کر دے، شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنا نام دے دیا، اپنے نام کی تسبیح دے دی۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت میرا پڑوسی ہے، مجھے بہت تنگ کرتا ہے، اور ہے بھی رشتہ دار، بہت پریشان کرتا ہے۔ اس نے مجھ پڑوسی کے حال پوچھا
ان کا حال تو پتا تھا، پڑوسی کا حال پوچھا، کہنے لگا مطمئن ہو جا، تیرا بدلہ اللہ اس سے لے رہا ہے، اور تو فکر مند ہو جا، کہیں ایسا نہ ہو تسی بدلہ لینا شروع کر دے اللہ۔ وہ کہہ رہے جی میں کیا سمجھ نہیں آئی، اللہ پاک اس سے بدلہ لے رہا، میرا سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا تجھے اللہ نے ذکر میں، تسبیح میں، اعمال میں، حلال حرام کی راہوں میں، جائز ناجائز کی راہوں میں لگا رکھا ہے، اور اسے اس چیز سے غافل کر دیا ہے، اللہ اس سے بدلہ لے رہا ہے، تیرا بدلہ لے رہا، تجھے اپنے ساتھ پہ لگا دیا، اسے اپنے ساتھ سے دور کر دیا، تجھے اپنا بنا لیا، اپنا بنایا تو تجھے اپنے نام کی توفیق دی۔ میری بات کو غور سے سنیں، مجھے دیکھ کے سنیں، اپنا بنایا تو تجھے اپنے نام کی توفیق دی۔ ایک درویش کے پاس بندہ روتا ہوا آیا، حضرت پتہ نہیں میرا کوئی عمل قبول ہے یا نہیں ہے۔ انہوں نے جب حال دیکھا، پوچھا، احوال پوچھا، فرمایا یہ بتا ایک عمل کے بعد دوسرے عمل کی توفیق مل جاتی ہے؟ جی مل جاتی ہے۔ فرمایا شکر کر، پچھلا قبول ہوتا ہے تو اگلی کی توفیق ملتی ہے، پچھلا قبول ہوتا ہے تو اگلی کی توفیق ملتی ہے۔ قبولیت تیرے بس میں نہیں، عمل تیرے بس میں ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بندہ آیا اور کہنے لگا حضرت میری زبان اللہ اللہ کرتی ہے، تسبیح پڑھتا ہوں بس ایسی زبان ہی پڑھتی ہے، باقی دل ویسے ہی غافل ہے۔ حضرت نے فرمایا الحمدللہ، اللہ نے جسم کے ایک حصے زبان کو توفیق دے دی ہے، کرتے رہنا، ایک وقت آئے گا دل بھی بول پڑے گا۔ شکر کر، جسم کے ایک حصے زبان کو اللہ نے توفیق دے دی ہے، کرتے رہنا، ایک وقت آئے گا دل بھی بولے گا۔ اس زبان والے ذکر کو نہ چھوڑنا ہو۔ ہم اس وقت جو کچھ تسبیح خانے میں بیٹھے ہیں اور اپنے آپ کو روزے دار کہہ رہے ہیں، اس کی رحمت کے بغیر نہیں ہے۔ کتنے لوگ صحت مند بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور ان کے پاس دنیا کی ساری سہولت ہے، رب نے انہیں سحری کے دسترخوان کے لیے نہیں چنا۔ 3 درجات ہیں لوگوں کے، 3 درجات، غور سے سنیے گا۔ ایک وہ ہیں جن کو فرشتوں کو کہتے ہیں میرے رب اٹھاؤ ان کو، نیند سے اٹھاؤ، پر مارو، یہ اٹھیں، مجھ سے راز و نیاز کریں، مجھ سے باتیں کریں، مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ پاک کہتے ہیں ان کو سلا دو، تھپکیاں دو، یہ گہری نیندوں میں چلے جائیں، انہوں نے مجھے اتنا ناراض کیا ہے، میرے سامنے کھڑے ہوں مجھے غصہ آتا ہے، ان کو سلا دو، یہ اس قابل نہیں میرے سامنے آئے۔ اور ایک وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے بہت تھکے ہوئے ہیں، سلا دو، نفل نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے، کوئی بات نہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہم ان لوگوں میں نہ ہو جائیں جن کو اللہ کہتے ہیں سلا دو ان کو، میں ناپسند کرتا ہوں کہ یہ میرے سامنے آئے۔ اور آپ خوش قسمت بیٹھے ہیں تسبیح خانے والے جن کو میرا رب کہتے ہیں اٹھاؤ ان کو، روزے کے نام پہ، سحری کے نام پہ، نفل کے نام پہ، میرے نام کے نام پہ، میری مناجات کے نام پہ، مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ اور ان کو کہو کہ یہ بولے میرا نام دل سے، زبان سے، جذبے سے، شوق سے، درد سے، وجدان سے، یہ میرا نام بولیں 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 بولیں، اور مجھے بہت پسند ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں دنیا کا خوش قسمت انسان ہے جسے اللہ نے اپنا نام دے دیا اور اس کے منہ سے گالی چلی گئی ہے، بیوی سے گالی، ماں سے، گھر سے، اس کا لہجہ ٹھیک ہو گیا ہے، اس کی زبان روٹ تھی، رف تھی، اس کی زبان گندی تھی، اللہ نے اس کو زبان اس کی پاک کر دی۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے کہ مجھے آج تک آپ کی سمجھ نہیں آئی اور میں آپ کو اتنا مانتا بھی نہیں ہوں، سمجھ بھی نہیں آئی اور میں مانتا بھی نہیں ہوں، پر آپ کی ذات سے مجھے ایک نفع ملا ہے۔ میں نے کہا کیا ملا؟ کہا کہ پہلے میرا لہجہ بہت خراب تھا، میری زبان کھٹیا تھی، گھر میں بھی بہت خراب تھی،
میری زبان ٹھیک ہو گئی، میرا لہجہ ٹھیک ہو گیا، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ٹھیک نہیں کرا سکی۔ استاد مجھے مار مار کے تھک جاتا تھا، ماں باپ نے مارا، تھک گئے، بہت سو نے سمجھایا، چھوڑ دیا۔ آپ کے درس میں آتے آتے میری زبان، میرا لہجہ ٹھیک ہو گیا۔ میں آپ کو مانتا نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں، آپ کون ہیں، کیا ہیں، مجھے آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، پر میری زبان ٹھیک ہو گئی ہے۔ میں نے کہا بات تو وہی ہے، اصل منوانا نہیں، اصل نام نہیں، اصل کام ہے۔ وہ کام ہو گیا، بار بار کہیں میں آپ کو مانتا نہیں ہوں، پر میری زبان، میرا لہجہ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، میں نے کہا پھر اس کے بدلے میں کچھ ملا بھی صحیح؟ کہہ رہے ہاں، ذکر مل گیا، میں 3000 درود شریف روزانہ پڑھتا ہوں، اور فلاں ذکر کرتا ہوں، فلاں تسبیح کرتا ہوں۔ ہمارے بھاولپور میں شیخ منیر حسین رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے، بیعت ہونے کے لیے آئے، بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر سے، غالباً وہاں کے ریٹائرڈ تھے، تو کسی کے ذریعے سے آئے، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ 3 تسبیحات کر لیا کریں، تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار، ایک تسبیح۔ مجھے کہنے لگے سر کہنے لگے کہ سر میں کیسے کر لوں گا یہ 3 تسبیحات؟ میں نے کہا اللہ توفیق دے گا، اللہ دل کھول دے گا، زبان کھول دے گا، اللہ کرا دے گا، آپ کر لیجئے گا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ بے یقینی کی کیفیت، بے یقینی کی کیفیت۔ پھر جو بندے کو اللہ نے دل کھولا اور اپنی یاد کے لیے قبول کیا، پھر مجھے کہتے ہیں جی میرا 20 ارب درود شریف ہو گیا، اور 5 ارب میری قدرت کل واللہ ہو گئی ہے، پھر اتنے کروڑ، اتنے ارب یہ ہو گیا، پھر اتنے ارب یہ ہو گیا، اتنے ارب یہ ہو گیا۔ مجھے عجیب باتیں بتاتے تھے۔ ایک دفعہ غلطی میری، میں نے یہ خط ان کا رسالے میں چھاپ دیا، برتن تھے چھوٹے لوگوں کے خط، نا یہ کیا آپ نے چھاپنا شروع کر دیا، آپ کا رسالہ تو ایسا نہیں ہے۔ اور میں نے کہا کس نے یہ خط چھاپا ہے؟ ہمارے وہ ساتھی نے اٹھا کے خط چھاپ دیا۔ میں کہا عقل کرو، برتن کے مطابق ڈالو، کہ جی میں اتنا ذکر کر لیتا ہوں، اتنی تسبیح پڑھ لیتا ہوں، اتنے، وہ تو اپنے مرشد کو اپنے خط میں اپنے احوال لکھے، انہوں نے وہ خط جو ہے وہ اٹھا کے رسالے میں چھاپ دیا۔ کوئی پتہ نہیں پرانا رسالہ ہے، اس میں آپ بھی چھپا ہوا ہے، پتہ نہیں کس سن کا ہے، وہ چھاپ دیا انہوں نے۔ مجھے جو وہ کیفیتیں بتاتے تھے میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ مجھے وہ تسبیح دی، انہوں نے نہیں دی، پتہ چلا فوت ہو گئے۔ میں کہیں حج پہ تھا شاید، پتہ نہیں کہاں تھا، میں ان کے گھر گیا، تو میں نے کہا وہ تسبیح لے آؤ، وہ جو ان کی تسبیح تھی جس پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے، وہ کہنے لگے یہ تسبیح ہے اور آپ لے جائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میرے دل کی منشا بھی تو میں لے لوں، لیکن میں نے کہا اجازت کے بغیر تو مناسب نہیں، اور انہوں نے خود کہہ دیا آپ لے لیں، آپ لے جائیں۔ میں وہ تسبیح لے آیا۔ میں آپ کو کیسی کہانیاں سناؤں، آپ کہیں گے یہ کس سے سناتا ہے؟ وہ تسبیح میرے ہاتھ میں آتی تھی اور خود چلتی تھی، ایسی ایسی چل جاتی رہتی، ایسے 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 چلتی تھی، جیسے کوئی چیز گھومتی ہے اور وقت رک جاتا ہے، الفاظ بڑھ جاتے ہیں، نام جاری ہو جاتا ہے، کیفیات متوجہ ہو جاتی ہیں۔ پھر بعد میں داڑھی رکھ لی، پہلے کلین شیو تھے، پھر بعد میں داڑھی رکھ لی۔ موت سے کچھ عرصہ پہلے میں نے فون کیا، پی ٹی سیلون کا فون تھا، تو مجھ سے کہنے لگے جنازہ میرا مرشد آپ ہی پڑھائیں۔ میں نے کہا نہیں، ابھی تو اللہ نے آپ سے اور ذکر کرانا ہے، ابھی ایسی تھک گئے ہیں جو بھاگنے کا پروگرام ہے۔ کہہ رہے نہیں، بڑے حضرت تشریف لائے تھے اور وہ کہنے لگے کہ تو ہمارے پاس آ جا، ہم اکٹھے مل کے بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، جتنا تو ذکر کرتا ہے نا میں بھی روزانہ اتنا کرتا تھا، پر تو اس سے ذرا زیادہ کر لیتا تھا۔ اور کہنے میں ایک احساس ہے کہ میں جانے والا ہوں، اور چلے گئے۔ یہ ہم اپنی مرضی سے ذکر کرتے ہیں، ایک تسبیح کر کے دکھا دو، ایک دفعہ لفظ اللہ کہہ کے دکھا دیں۔ کوئی توجہات ہوتی ہیں جو دلوں سے نکلتی اور منتقل ہوتی ہیں، یہ توجہات اگر کسی کو مل جائیں، بس میں اس کی وضاحتیں زیادہ نہیں کروں گا، عقل والوں کو سمجھ آئے گی، جو توجہات اگر کسی کو مل جائیں کام بن جائے۔ کہنے لگے میں 3 تسبیحات کیسے کروں گا، ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تیسرے کلمے کی، ایک استغفار کی، میں کیسے کروں گا؟ میں نے کہا اللہ خیر کرے گا، آپ کریں تو صحیح۔ اور جو توجہ ملی
اور اس نے توجہ حاصل کی. توجہ لینی پڑتی ہے یقین کے ساتھ چل کے, اعتماد کے ساتھ چل کے, اور طلب کے ساتھ چل کے. یہ نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر انسان جو ہے آگ بولا ہو جائے اور کہے کہ یہ تسبیح خانے میں یہی کہتے ہیں. نہیں نہیں, یہ بندہ ایسے ہی رہے گا, تولتا رہے گا, کبھی 19 تولے گا, کبھی 20 تولے گا, کبھی شک میں رہے گا, کبھی عقیدت میں رہے گا, کبھی یقین میں رہے گا, کبھی بے یقین, چاہے اتنے سال ہی گزر جائیں. توجہات مل گئی, دل کی دنیا کھل جاتی ہے, من کی دنیا کھل جاتی ہے, پھر کیفیات متوجہ ہوتی ہیں. ابھی بھی میرے پاس ایک بوڑھی خاتون آتی ہے کہ وہ حضرت وہ آپ کا میسج چلا تھا حمیم لا ینصرون کا, اس کو پڑھیں. تو حضرت میں نے پھر ایک دن میں 70,000 حمیم لا ینصرون پڑھ لیا, ایک دن میں 70,000 کلمہ پڑھ لیا, ایک دن میں نے 85,000 درود شریف پڑھ لیا, 10 پارے پڑھ لیے. حضرت میں بس یہ روز ایسے پڑھ لیتی ہوں آپ کی دعاؤں سے, توجہ سے, بس توجہ نہ ہٹائیے گا, بس یہ میں یہ پڑھ لیتی ہوں. پھر یہ سارا آپ کو ہدیہ ہے. 70,000 درود شریف بھی پڑھ لیتی ہے, 85,000 کلمہ بھی پڑھ لیتی ہے, 70,000 حمیم لا ینصرون بھی پڑھ لیتی ہے, 10 پارے بھی پڑھ لیتی ہے. پھر اور بھی ذکر کی ایک لسٹ تھی جو مجھے یاد نہ رہی. میں سورۃ الکافرون اتنا پڑھتی ہوں, سورۃ فلق اتنا پڑھتی ہوں, اللہم اجرنی من النار اتنا پڑھتی ہوں, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر اتنا پڑھتی ہوں, فلاں اتنا پڑھتی ہوں, فلاں اتنا پڑھتی ہوں. میں نے پوچھا گھر کا کوئی کام کاج ہے؟ کہہ رہے جی سارا گھر کا کچن میرے ذمہ ہے, ساری ذمہ داریاں میری ذمہ ہیں, بہو تو کچھ کرتی نہیں ہے, سارا کچھ مجھے ہی کرنا پڑتا ہے. 3 بہو ہیں میری, ان کے پوتے ہیں. میں کہا مئی شاید ویلی ہے. میں نے سمجھا شاید مئی فارغ ہے, بالکل سارا دن فارغ بیٹھی رہتی ہے. یہ تو منوانا پڑتا ہے کہ مولا اس دل کو قبول کر لے, یہ تو منوانا پڑتا ہے. اور یہ کس کو ہوتا ہے؟ جو دنیا کی, جو اللہ کی راہوں کے مجاہدوں کو, جو اللہ کی راہوں کے قربانیوں کو اپنے لیے سعادت سمجھے, جو ارادت کی راہوں میں فٹ بال بن جانے کو, یہ اس کے لیے دل کھل جاتا ہے. پھر چوٹے بھی نہ لگیں اور لوہا بھی اپنی مرضی کا ڈھل جائے. بڑا عجیب آدمی ہے. گھاگر کو دیکھا نا, سر پہ تھا عاشق مزاج, کہا واہ یار کے سر پہ گھاگر تو تاج بنی ہوئی, ہم تو پیچھے پیچھے پھرتے ہیں. گھاگر نے کہا پہلے مجھ سے پوچھ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. انہیں کیا کہ میں پڑی مٹی تھی, کمہار لینے آیا, اس لے گیا, پھر اس نے مجھے رسایا, پھر میرے اوپر جو بیتی مجھے چکنا کرنے کے لیے, پھر مجھے چاک پہ بنایا, پھر تراشا, میں ایک بہترین سرائی گھاگر بن گئی. ہاں میں نے کہا واہ برتن بن گیا, میں تیار ہو گئی. میں نے کہا میں تیار ہو گئی. کہاں ابھی کہاں, ابھی تجھے آگ میں جھونکنا ہے. اوئے چل لگے مجھے آگ میں جھونکا, میرا من جلا دیا, میرا تن جلا دیا, میری چاہتیں, میری لذتیں سب کچھ ختم کر دیا. پھر مجھے رنگا, اور رنگنے کے بعد حسیناؤں کے سر کا میں تاج بن گئی. تو ایسے کر سکتا ہے؟ دو آملے نیچے گرے ہوئے تھے, باغبان نے اس کو اٹھانا چاہا. آملے کا مربع ہوتا ہے نا, آملے درخت کے نیچے گرے ہوئے تھے, باغبان نے اسے اٹھانا چاہا, مالی نے. تو آملے کہنے لگے ڈونٹ ٹچ می, یہ مجھے کیوں اٹھا رہے ہو؟ تو اس نے کہا بھئی آپ کو اٹھائیں گے, پھر آپ کا مربع بنائیں گے. اس نے مربع کیسے بنتا ہے؟ اس نے کہا چھیدیں گے, آپ کو چھیدیں گے نوکدار سوئیوں سے, پھر ابالیں گے, پھر اندر کا سارا کھٹاس, آملہ کھٹا ہوتا ہے, نکلے گا, پھر ابالنے کے بعد چینی کے شیرے میں ڈال کے جذب کریں گے. اوہ ایڈا وڈا نا تیرے نا یاد کرنا وکیل رکھنا پوے. اوہ نا ہم سے نہیں ہوتا یہ. اس نے کہا بھائی, اس نے کہا بادشاہ کے دسترخوان کی سونے کی تشتری, سونے کے چاندی کے ورق پہ پھر آملہ مربع سجے گا, اور بادشاہ کے لب چھوئیں گے اور بادشاہ کھائے گا. کہنے لگے کمال ہے, وہ تو ہو جائے تو اچھی بات ہے, پر یہ جو مرحلے گزرتے ہیں نا درمیان میں, کبھی تسبیح خانے کا بستر ادھر ہے, کبھی ادھر ہے, اور یار تسبیح خانے کے باہر ہے. انہیں کہا یہ نا میں دیوار خستگی ہوں, مجھے ہاتھ مت لگا, میں گر پڑوں گی تجھے آسرا سمجھ کے. یہ نا گواریاں نا, بس 4 انگلیاں منہ میں, ایک نہ نکالنا, نہ گواریاں نا.
اس نے کہا اس کے بغیر تو گزارا نہیں. اگلے عاملے پہ ہاتھ رکھا تو اس نے کہا کیا ہے, کیوں اٹھا رہا؟ اس نے کہا, اسے بھی ساری ہسٹری سنائی. اس نے کہا انجام بڑا اچھا ہے, کوئی بات نہیں, تکلیفیں برداشت کر لیں گے. انجام بڑا اچھا ہے, بادشاہ کے دسترخوان سونے کی تشتری اور چاندی سونے کے ورق, انجام بڑا اچھا ہے, کوئی بات نہیں, برداشت کر لیں گے. اس نے اس کو چھیدا, اس کو ابالا, اس کو کیا اور بادشاہ کے دسترخوان پہ پہنچایا. واہ واہ, قیمت لگ گئی. اور وہ عاملے جو پہلے تھے وہ پڑے وہیں خشک ہوتے گئے ہوتے گئے ہوتے گئے. اس نے جھاڑو سے اکٹھا کیا, ان کو اکٹھا کر کے صاف کر کے پنساری کو دے آیا. پنساری نے عاملے ہریڑ بہڑے کوٹ کے قبض کشا دوائی بنا دی. جی آپ بولیں. کہتے جی میرا کپڑا اٹھا کے بالٹی اوپر لے گیا, کوئی کہتے میں نیچے لے آیا. اس نے کہا خبردار یہاں نہیں بیٹھنا. انہوں نے کہا کہاں جا رہا؟ اس نے کہا کہاں جا رہا؟ کہتے چھیدو بھی نا, قیمت بھی لگ جائے میری. واہ تیرے سجن وعدے, تیرا عشق تو یہی ختم ہو گیا. وہ پڑا رہا, خشک ہو گیا, اکٹھا کیا, آملہ ملایا, ہریڑ ملائی, بیڑا ملایا, کوٹا, قبض کشا دوائی دی. چل بابا جا, آتا رہے جاتا رہے. اپنی قیمت لگوانی ہے اللہ کے ہاں, دعاؤں کی تاثیر کے ساتھ, دعاؤں کی طاقت کے ساتھ, دعاؤں کے مانگنے کے ساتھ. اور اس دعاؤں اور مانگنے میں اگر کوئی ناگواریاں آئیں تو اللہ کے لیے برداشت کر کے, اللہ کے لیے معاف کر کے اپنے سفر کو جاری رکھنا ہے, قدم کو جاری رکھنا ہے. اس پہ اللہ قیمت لگاتا ہے. اور بادشاہوں کے دسترخوان کے اوپر تیری قیمت لگے گی. ارے وہ بادشاہ کا دسترخوان تیری اللہ کے بادشاہ کے ہاں قیمت لگے گی. رب کائنات کا بادشاہ ہے, تیری قیمت لگے گی. ان ناگواریوں پہ تیری قیمت لگے گی. ان ناگواریوں پہ جو تجھے چھیدا جا رہا, جو تجھے زخمی کیا جا رہا اور تجھے ابالا جا رہا, اس پہ قیمت لگے گی. دیکھ لیں اب آپ کیا چاہتے ہیں, قبض کشا دوائی چاہتے ہیں یا کہنا, اب آپ خود فیصلہ کر لیں. ویسے میرا مشورہ ہے, قبض کشا کا مسئلہ آسانی سے رہے گا, اس میں زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑتی. دوائی بھی بن جائے گی, قیمت بھی آپ کی لگ جائے گی, میری بھی آپ کی, میں بھی سب شامل ہوں, میری آپ کی قیمت بھی لگ جائے گی. پنساری کی دکان پہ جائے گا, انہیں کہ یہ بہڑے ہیں, انہیں ہریڑے ہیں, انہیں کہ یہ آملے ہیں, کون سے درخت کے نیچے پڑے تھے, خشک ہو گئے. انہیں ہاں ٹھیک ہے رکھ دو. دوائی بنی تو دوائی کی قیمت تو ہے, قیمت ہے, اور زیادہ قربانی نہ کرنی پڑے. خسرے نے کہا آج ڈاکہ ڈالتے ہیں. خسرو نے کہا ڈاکہ ڈال. کیا کیا انہوں نے, کیا کیا؟ دو خسرے تھے, انہیں کہ ڈاکہ ڈالتے ہیں. پوچھا نا فلاں نے ڈاکہ ڈالا, اس کو یہ مل گیا, اس کو یہ مل گیا, اس نے مل گیا. انہیں کہ نہیں چھوڑنی تو ڈاکہ ڈالتے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہیں کیا اب خنجر بھی لینا ضروری ہے, تلوار بھی, ریوالور بھی لینا ضروری ہے. انہوں نے نا گنے کے اوپر کا جو چھلکا تھا وہ بڑا تیز ایسے تھا. اس نے کہا نہیں اے ٹھیک ہے, بڑا گنے کا چھلکا لیا اور دروازے میں راستے میں کھڑے ہو گئے. بندہ کیا بندہ آیا ہوا, نہیں ذرا کوجائی کر دیتے. اس نے چمنی دے کے چلا گیا. چمنی دے گا نا, وہ دیکھیے عجیب بات ہے, گن پوائنٹ پہ چمنی دے گیا. گرو کے پاس گئے کہ گرو ہمارا کیا ہے, ہماری یہ. اس نے کہا تمہارا جیسا ہتھیار ہے ویسا تمہارا. تمہارے پاس ہتھیار گنے کا چھلکا ہے تو تمہیں چمنی ہی ملے گی. جتنی تمہاری قربانی ہے, جتنا تمہارا لگانا ہے تمہیں اس کے مطابق ملے گا. جتنا تمہارا لگانا ہے, تو گنے کا چھلکا لے کے تم چل پڑے ہو. ہم کہتے ہیں اعزاز بھی بہت بڑا ملے, مقام بھی بہت بڑا ملے, پر عملے وہیں پڑ رہے, ہاتھ نہ لگانا. ڈونٹ ٹچ می. دعاؤں کے ذریعے
اعمال کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، تسبیحات کے ذریعے، قربانی کے ذریعے سارا دن اپنے آپ کو معمولات میں چھونکنا اس آملے کی طرح جس کو چھیدا جا رہا، کبھی ابالا جا رہا، کبھی خشک کیا جا رہا، کبھی نچوڑا جا رہا، کبھی شیرے میں ڈالا جا رہا، کبھی بند کیا جا رہا، کبھی دھوپ پہ رکھا جا رہا۔ وہ کہتے ہیں مرحلے سارے ہیں پر انجام بڑا اچھا ہے، انجام بڑا اچھا۔ تسبیح خانہ ایک زندگی دیتا ہے، تسبیح خانہ ایک سوچ دیتا ہے، تسبیح خانہ ایک فکر دیتا ہے، تسبیح خانہ ایک نام دیتا ہے، تسبیح خانہ ایک منزل دیتا ہے، تسبیح خانہ ایک انداز دیتا ہے، اور پوری انسانیت کو اللہ دے رہا ہے۔ جتنی قربانی اور جتنا اللہ سے مانگنا اور جتنا اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور جتنا بھکاری بن کے چلتے رہنا، بھیڑ کی طرح، بھیڑ کا سر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے، بکری کا اوپر ہوتا ہے، چلتے رہنا، اس میں میرا کریم آقا غیب کے خزانے سے دنیا آخرت کی برکتیں، راحتیں، عزتیں، عافیتیں عطا فرمائے گا، اس پہ عطا فرمائے گا۔ میرے ایک جاننے والے بڑے گہرے دوست بچپن سے 55 تک، وہ یہاں لاہور میں آئے سبزہ زار میں، تو میں نے ان سے کہا میرے گھر دعوت قبول کر لیں، آ جائیں۔ تو ان کی بیوی جو ہے وہ بیچاری کچھ اور ذہن کی تھی، وہ مشرق تھے تو وہ مغرب تھی شروع دن سے، شادی کو کچھ 33-34 سال ہو گئے بیچارے، اور وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے یا اللہ ایسی زندگی، ایسی بیوی سے بچا مجھے جو وقت سے پہلے بوڑھا کر دے۔ اور دنیا کا خوش قسمت شوہر وہ ہے جس کا لہجہ بیوی کے ساتھ بہترین ہو۔ اچھا میں نے 2 نفل پڑھے، 2 نفل پڑھ کے کہا، میں نے کہا اللہ میرا دوست ہے، میں چاہتا ہوں میرے پاس کھانا کھا لے۔ 2 نفل پڑھ کے نا میں نے فون کیا، میں نے کہا کہاں ہیں؟ کہہ رہے چوبرجی کوارٹر کے ساتھ ہماری گاڑی ٹرک کے نیچے گھس گئی ہے، اور وہ ٹرک کے نیچے پھنسی ہوئی ہے، بندے تو بچ گئے ہیں۔ میں مولانا تھے، میں نے کہا موٹر سائیکل ہے آپ کو، چلیں۔ جب وہاں گئے، وہاں کچھ تسبیح خانے کے 1-2 مخلصین کھڑے تھے، کوئی ہے بیٹھا ہوا یہاں؟ آپ بیٹھے؟ اچھا آپ گھر لے گئے تھے؟ ہاں جی۔ وہ مائیاں سڑک پہ کھڑی تھی، انہوں نے دیکھا نا کہ طارق آ گیا، حضرت کیا؟ میں کہا میرے تو جاننے والے ہیں، لے گئے سڑک پہ، گھر لے گئے، گھر لے جا کے انہوں نے اکرام کیا، محبت کی۔ میں نے کہا او چلو میرے گھر کھانا کھا۔ میں کہاں جا رہے تھے؟ کہنے لگے یہاں ٹیمپل روڈ میں تکے کھانے جا رہے تھے۔ میں کہا میں گھر میں کھلاتا ہوں۔ اب میں پریشان، حالانکہ میں ان کے جہاں رشتہ دار تھے ان کے گھر گیا تھا۔ میں نے کہا میرے گھر کھانا قبول کر لیں، آپ کا ہمارا پرانا تعلق ہے۔ وہ بڑی مشکل سے ٹرک کو ہٹا کر کے آگے کا حصہ گاڑی کا نیچے سے نکالا، وہ گاڑی ساری اندر چلی گئی۔ پھر ان کو گھر لے آیا، پھر وہی تکے بھی آ گئے، ساری چیزیں آ گئی، پھر کھایا۔ پھر مائی کا پیغام آیا کہ طارق سے کہیں اس نے ہمارے لیے بد دعا کی تھی۔ میں نے کہا نہیں، تیرے سمجھنے میں غلطی ہے، میں نے دعا کی تھی، اور اللہ نے یہ دعا کا راستہ بنایا۔ ادھر دعا کی، ادھر فون کیا، ادھر رب نے تسبیح خانے کے خدام بھیج دیے، تسبیح خانے کے خادم ہیں جنہوں نے سادہ سمجھا، گھر لے گئے۔ ان دعاؤں میں بڑی طاقت اور تاثیر ہے۔ اچھا وہ مائی اب بھی ڈرتی ہے، میں اپنے دوست ہے، بوڑھا ہو گیا بیچارہ، اس کو بلاتا ہوں کہ میں نے کہا میرے پاس آ جاؤ لاہور میں، کچھ وقت گزار جاؤ جہاں 2-3 دن۔ تو کہتی ہے، وہ کہنے لگے کہ بیگم سے پوچھ لوں گا۔ میں نے کہا ان کا اجازت دے دے گی، وہ آ گئے میرے پاس۔ میں نے کہا، کہنے لگا، اس نے کہا جاؤ جاؤ، اس سے مجھے ڈر لگتا ہے تو جا۔ میں کون؟ میری اوقات کیا؟ میری حیثیت کیا؟ دعاؤں کے اندر طاقت، اعمال کے اندر تاثیر ہے، میری کیا اوقات ہے؟ اللہ، اپنی آخری حربہ، یہ آخری چیز یہ دعا ہوتی ہے۔ اور میں نے ابتدا کی تھی کہ 22 سال کی عمر میں جوان گیا ہے،
28.5 साल की उम्र में वो जिंदगी के दिन रात वहां गुजार के दुआओं की ताकत से एक पाकीज़ा जिंदगी दे के आज वो तस्बीह खाने में बैठा हुआ है और कहता है मैं 28.5 साल वहां रहा हूं, मैंने गुनाहों को और बुराइयों को छुआ भी नहीं है। वो एक दुआ मस्जिद की थी जो मैंने गिड़गिड़ा के मांगी थी, वो एक पल एक लम्हा ऐसा था बस कबूल कर गया और रब ने फरिश्तों का हिसार मेरे इर्द गिर्द कर दिया। फरिश्तों इसकी हिफाजत करते रहना क्योंकि इसकी हिफाजत का जिम्मा हमने खुद लिया है। ये दुआ है। अल्लाह पाक मुझे आपको ऐसी दुआओं की तौफीक दे दे और दुआओं के साथ अल्लाह पाक कैफियत भी अता कर दे। अल्फाज नहीं, कैफियत भी अल्लाह अता कर दे। अल्लाह जिल्लतों और रुसवाइयों से बचा के खैर और बरकतों और आफियतों की राहें अता फरमा दे। और परेशानियों, उलझनों, तकलीफों, मसाइल में खो जाएं, आखिरी मसाइल हों, तो किस सूरत फातिहा में जो कुछ है वो इसमें है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरी बात को फिर दोहरा रहा हूँ, जो सारे कुरान में है वो सूरत फातिहा में है और जो सूरत फातिहा में है वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में है। और मैं कि जो शख्स इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को बहुत ज्यादा दोहराए, 2 नफिल पढ़े, जब सूरत फातिहा पढ़े तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को मुसलसल दोहराए और अपने मकसद का तसव्वुर मुश्किल और ध्यान का अल्लाह की ज़ात आली में गिड़गिड़ाते हुए, और जब दिल में यकीन हो जाए कि अल्लाह ने मेरी मुश्किल हल कर दी, मेरी परेशानी हल हो गई, फिर सूरत फातिहा को पूरा करे और कोई और सूरत मिलाए और फिर रुकू और फिर सजदा, फिर दूसरी रकत में खड़ा हो, इसी तरह सूरत फातिहा पढ़े और सूरत फातिहा के बाद दरमियान में जब पहुंचे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसको फिर से तवज्जो से दोहराए। ये ऐसे मुश्किल कुशा नफिल हैं, ऐसे हाजत रवा नफिल हैं और जिंदगी में मसाइल और 100% परेशानियों का हल है कि आज तक किसी बंदे की खता नहीं है। कोई पढ़ने वाला हो, गिड़गिड़ाने वाला हो और अल्लाह के सामने अपनी भिखारी बन के, मोहताज बन के अपनी जरूरतों को पूरा कराने वाला हो, आज तक कोई बंदा मुझे याद नहीं, या मेरे जब तक मैं साल से बता रहा हूं कि आज तक किसी को इसका हल ना मिला। किसी ने जाके मोती मस्जिद में ये नफिल पढ़े, किसी ने अपने घर में, किसी ने अपनी दुकान पे, जिंदगी में जहां जिस मकाम पे ये नफिल पढ़े, अल्लाह गैब से उसके मसाइल हल और मुश्किलें मांगते रहें, चलते रहें। आमले न बनना दूसरे चांदी के वर्क, सोने वर्क के वर्कों वाले आमले बनना। कौन से आमले? कब्ज कुशाई आमले या बादशाह के दस्तरखान वाले आमले बनेंगे हम इंशाअल्लाह। कुर्बानी, मेहनत अल्लाह से मांगना। अब बैठ के अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ, दिल की कैफियतों के साथ, अंदर के दर्द के साथ और पूरे सोज और साज के साथ